اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ آج حکومت اور اپوزیشن جو کبھی حکومت تھی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین بہت بڑا ملاقڑہ کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ جو 22 کلومیٹر کی حکومت ہے اس نے 4 صوبوں میں، جس میں گلگت بلتستان، پنجاب، کے پی وغیرہ شامل ہیں، اور اس حکومت کو چیلنج کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم قطعی طور پر الیکشن کمیشن کے سامنے پی ٹی آئی کو احتجاج نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہمیں ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ یہ شر انگیز عناصر وہاں آئیں گے، ہنگامہ کریں گے اور توڑ پھوڑ کریں گے، اور اگر تحریک انصاف نے قانون ہاتھ میں لیا تو ہم بہت سختی سے ان کے ساتھ نمٹیں گے۔ جبکہ عمران خان نے کہا ہے کہ آج ہم الیکشن کمیشن کے سامنے پرامن احتجاج کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت اسمبلی تحلیل کرتی ہے اور انتخابات پر بات کرتی ہے تو ہم ساتھ بیٹھ کر ضرور بات کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی تیاری کا عندیہ بھی دے دیا ہے، یعنی کہ رضامندی کا۔ آج ہم اس ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخرکار عمران خان اور حکومت نے کیا کھویا، عمران خان نے کیا کھویا اور اس حکومت نے کیا پایا۔ 3.5 سال میں وہ کیا کرتے رہے اور یہ 100 دن میں یہ کیا کر رہے ہیں۔ حکومت جب تھے عمران خان وہ کس بات کا شور مچاتے رہے اور انہیں کیا نقصان پہنچا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلہ آنے کے بعد جو ممنوعہ فنڈنگ تھی، اس کے بعد یقینی طور پر حقیقت یہی ہے، چاہے جو مرضی جو کہے، کہ پاکستان تحریک انصاف دباؤ کا شکار ہے، اور کپتان کی بھی خاموشی ہے۔ گو کہ انہوں نے آج پنجاب کابینہ تشکیل دی ہے، اس میں وزراء بنائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے کہ وزراء 12 سے 14 یا 16 گھنٹے کام کریں گے، لیکن کرپشن کے حوالے سے نو ٹالرنس ہے۔ ابھی تک عمران خان کے دماغ میں وہی ایک چیز، وہی ایک خناس سمایا ہوا ہے جس نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ شاید یہ اس معاشرے کے سیاستدان ہی نہیں تھے، یہاں کی سیاست کو سمجھے ہی نہیں۔ وہ کہتے ضرور ہیں کہ میں ناسمجھی میں نے بہت زیادہ نقصان اٹھائے، مگر سچ اور حقیقت بات بھی یہی ہے۔ آج سب سے بڑا صوبہ ان کے پاس ہے، کے پی کا صوبہ ان کے پاس ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے، بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ ہے، ایک سندھ ہے جو بچا ہے، یا یہ 20-22 کلومیٹر کی یہ حکومت ہے جو شہباز شریف کی ہے، لیکن وہ حکومت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب دیکھیں، جو مرضی جیسے کہے، آپ کی تعریفیں کرے یا بدخوئیاں کرے، مگر بات یہ ہے کہ حقیقی دوست وہی ہوتا ہے چاہنے والا جو منہ پر اپنے دوست کے سچ اور کڑوی بات کہے، اور اسے اس میں برداشت کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے اور اگلا سنے بھی۔ آپ کے ارد گرد جو بھی خوشامدی ٹولہ ہے، چاہے وہ آپ کی ٹیم کے ساتھی ہیں یا آپ کے سوشل میڈیا کے ساتھی ہیں یا آپ کے میڈیا کے ساتھی ہیں، وہ ہمیشہ آپ کو سب اچھے کی رپورٹ دیتے ہیں، اور اسی سب اچھا نے جو ہے مشرف کو بھی مروایا، نواز شریف کو بھی مروایا، اور آپ کو بھی اس بنیاد تک پہنچا دیا گیا ہے۔ جی ہاں، وہی لوگ آپ کے ساتھ ہیں جن کو آپ نے ڈاکو اور قاتل کہا اور پھر مجبوری سے ان سے اتحاد کر کے پنجاب کی حکومت ان کے حوالے کی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مشرف کو کہتے تھے کہ ہم 100 سال تک بھی وردی پہنانا پڑی تو ہم پہنائیں گے۔ اسی طرح نواز شریف کی جو کچن کیبنٹ تھی وہ آج بھی ہے، موجود ہے۔ انہوں نے بھی زبان کی چاشنی کے لیے نواز شریف کو تباہ و برباد کیا، اور آخرکار وہ 50 روپے کی جلاوطنی کر کے باہر ہی چلے گئے۔ اب شہباز شریف کے ارد گرد کا جو ٹولہ ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے، خوشامد پسند ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو براڈ نہیں کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک مخصوص ٹولے ہی سے ملے، مخصوص صحافیوں سے ہی ملے، مخصوص سیاستدان ہی آپ کے ارد گرد رہے۔ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، آپ کو مردم شناس ہونا چاہیے کہ کون آپ کے منہ پر کیسے ڈائریکٹ اور کڑوی بات کرتا ہے، وہی آپ کا سچا دوست ہے۔ سب اچھا کی رپورٹ دینے والے تو بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 3.5 سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گولڈن موقع دیا تھا کہ آپ سب کچھ کر سکتے تھے۔ آپ کے ساتھ کون سا ادارہ نہیں کھڑا تھا؟ آپ مجھے بتائیں۔ آپ کی ہر ہفتے، ہر چوتھے روز، ہر 15ویں روز آپ کی میٹنگیں ہوتی تھیں، آپ کے اجلاس ہوتے تھے، ادارے آپ کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن آپ نے ایک ہی رٹ لگائے رکھی، کرپشن، لوٹا ہوا پیسہ، این آر او، مگر کیا ہوا؟ کچھ بھی
حاصل نہیں کیا، صرف زبانی کلامی جمع خرچ کیا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جیسے ہی آپ حکومت سے اترے اور آپ کو اتارا گیا تو آپ کے خلاف ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا۔ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ آپ کے امین اور صادق پر بھی حرف آ گئے، آپ کی عزت پر بھی حرف آ گئے۔ طیبہ نامی گل خاتون نے کہا کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں کہ مجھے بنی گالا رکھا گیا اور کیسے کیسے جو ہے اسے ڈرایا دھمکایا۔ بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ ہمیشہ آپ کا سفر اندھیروں ہی کی طرف رہا، نہ آپ نے کوئی پیسہ ٹکا وصول کیا، نہ کسی کو آپ نے گرفتار کیا، نہ کچھ کہا۔ روز آتے، تقریر جھاڑتے، اور ایسے لگتا تھا کہ آپ حکومت میں نہیں اپوزیشن میں ہیں، جیسی کہ آج یہ حکومت حرکتیں کر رہی ہے۔ آپ بھی یہی کرتے رہے۔ آپ اس 3.5 سال میں آپ سب کچھ کر سکتے تھے، آپ گرفتار کر سکتے تھے، آپ کی نظر میں جو کرپٹ تھے عدالتوں میں لے جا کے انہیں سزا دلوا سکتے تھے۔ آج اس حکومت کو صرف 100 دن ہوئے ہیں، کچھ دن اوپر ہوئے ہیں، دیکھ لے انہوں نے آپ کے خلاف کیسے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ سمیت آپ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں میرا نام ECL میں ڈالے، آپ کے اور ساتھیوں کے بھی نام ECL میں ڈالے ہیں، ان کی گرفتاریوں کا باقاعدہ منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ آپ کی تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وسیع پیمانے پر آپریشن ہونے جا رہا ہے، گرفتاریاں ہوں گی، جیل میں ہوں گے۔ یہ سوشل میڈیا جو آپ کہتے ہیں کہ بڑا ہے اور بڑے آپ کے فالورز ہیں اور لاکھوں میں ہیں، ایک تصویر چڑھاتے ہیں تو آپ کے لاکھوں اس میں لائکس آ جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سیلیبریٹی ہیں، آپ ڈگنیٹی ہیں، آپ کرکٹ کے کھلاڑی ہیں، کپتان رہے ہیں، مگر یہاں سیاست کا کھلاڑی ہونا ایک الگ بات ہے۔ آپ بھٹو سے دیکھ رہے ہیں، بھٹو کتنا بڑا لیڈر تھا۔ جب بھٹو کو پھانسی لگی کہ کوئی سڑک پر نکلا، یہی راولپنڈی میں صرف 1-2 آدمی نے اپنے آپ کو نظر آتش کیا، اسے کوٹ موقع جیل کی دیوار توڑ کر لے جایا گیا اور لاڑکانے میں دفنا دیا گیا، اور سب یہ کہتے ہیں کہ اس کا جوڈیشل قتل ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، یا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیاقت علی خان کے قاتلوں کا آج تک پتہ چل سکا؟ ضیاء الحق کا طیارہ گر گیا، کیا اس کا پتہ چل سکا؟ بے نظیر کے دور میں اپنے ہی بھائی کو، اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، کیا اس کا پتہ چل سکا؟ کسی کا بھی نہیں پتہ چل سکا۔ کوئی رپورٹ ایسی نہیں ہے جو اس پاکستان میں آئی ہو۔ مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، 2 لاکھ پاکستان ہو گیا، اس کی رپورٹ کا پتہ چلا، آج تک کیا ہوا؟ گو کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ اسی دہائی کا پھر ایک دفعہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے، مگر اس میں آپ کی بھی غلطی ہے۔ آپ ہمیشہ خوش آمد پسندیوں کے ساتھ رہے، آپ نے کبھی کسی کی بات نہیں سننا چاہیے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ عقل قل ہیں، جو آپ کہیں وہی آپ چلائیں گے اور اسی طرح سب کو چلنا پڑے گا، لیکن شاید اب ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ آپ الیکشن کمیشن کے فیصلہ آنے کے بعد آپ کے امین اور صادق کو بھی شاید عدالت یہ لقب واپس لے لے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جو اکاؤنٹ کھلے ہیں اس میں سے کسی ایک پر آپ کے بھی دستخط ہیں، اس میں سے کسی ایک پر عارف علوی کے بھی دستخط ہیں جب وہ جنرل سیکرٹری تھے، تو اس اعتبار سے صدارت بھی جائے گی، آپ بھی جائیں گے۔ گو کہ بے شک پارٹی نہ تحلیل ہو لیکن پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ ہو جائے گی۔ جیسے پیپلز پارٹی میں سے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نکلی، 4P ہو گئے، اسی طرح تحریک انصاف میں بھی شاید کوئی آئی فالتو لگ جائے، کوئی PTI شاہ محمود بن جائے، اور ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ شاہ محمود کی دستار بندی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مائنس عمران کا فارمولہ آ چکا ہے، شاید آپ کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ کر دیں۔ آپ یہ سوچتی ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ عوام ہے، عوام فیصلہ کرتی ہے، مگر وہ وقت آپ نے گوا دیا، لوگ سنتے ہیں۔ آج جو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے، وہ مستقبل کی سیاست کا ٹرینڈ بنائے گی، کیونکہ حکومت ڈٹ گئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ کریں جا کے دور F9 پارک میں اگر احتجاج کرنا ہے، وہاں ہم آپ کو سہولیات بھی دیں گے، لیکن ریڈ زون میں آپ کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لیکن آپ نے کہا ہے کہ ہم ریڈ زون میں احتجاج کریں گے، وہ ہمارا پرامن ہوگا۔ آپ آئے، آپ اسلام آباد میں خود ہی پنجرے میں آ کر پھنسیں اور یہیں سے آپ کی گرفتاریوں کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ حکومت نے منصوبہ بنا لیا ہے، حکومت نے پلان بنا لیا ہے، کنٹینر آ چکے ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں، آپ کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان تو صرف جو ہے آنسو گیس کی شیلنگ کو ہی روتا ہے، ہمارے ساتھ تو بہت زیادہ ظلم کیے گئے ہیں، لیکن پھر ہم کہتے ہیں عمران خان سے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔
اب بات یہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ تقسیم ہو چکی ہیں، پارٹیوں میں دی جا چکی ہیں۔ پنجاب کی حکومت آپ کے پاس ہے، کے پی کی حکومت آپ کے پاس ہے، وفاق کی حکومت جو ہے مسلم لیگ نون کے پاس ہے، سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کے پاس ہے، جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ اتحادیوں کے پاس ہے، دیگر جماعتیں ہیں، لہذا سب کے سب اپنی جگہ خوش ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ انتخابات جو ہیں اپنے وقت پر ہی ہونے جا رہے ہیں۔ صدر مملکت بھی وہاں سے فارغ ہوں گے اور ممکن ہے کہ ان کی سیٹ پر متمکن ہو جائیں، براجمان ہو جائیں، بیٹھ جائیں۔ کون؟ مولانا فضل الرحمان۔ جی ہاں، سارا کچھ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے، اور شاید آپ کو ممنوعہ فنڈنگ کے بارے میں بھی آپ کو صحیح طرح بریف نہیں کیا جا رہا۔ یہی حقیقت ہے، اس حقیقت کو آپ جاننا نہیں چاہتے۔ آپ خوش فہمی کے خول سے باہر نکلیں، آپ اس ہول سے باہر نکلیں جس میں آپ کو خاص لوگوں نے گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ سب اچھا کی رپورٹ نہیں ہوتی اور اپنی ہی مرضی بھی صدا نہیں چلتی۔ یہ پاکستان کی سیاست ہے، یہاں کے قواعد و ضوابط بہت علیحدہ ہے۔ کچھ زیادہ ہی آپ بلند بولتے ہیں، اگر کچھ زیادہ ہی سچ بولتے ہیں تو وہ کچھ لوگوں کو ناپسند ہے۔ شاید آپ کے بارے میں کچھ فیصلے کر لیے گئے ہیں، ایک تیر سے ڈبل شکار کھیلا جا رہا ہے۔ ایک آپ ہیں جس کو آپ کو نشانہ بنایا جائے گا وفاقی حکومت کی جانب سے، اور ایک شخصیت اور ہیں۔ اصلاحات آئیں گی، بہت سارے اداروں کے جو ہیں اوپر کٹ جائیں گے۔ جی ہاں، ان کے فیصلہ ساز جو لوگ ہیں ان کے اختیارات لے لیے جائیں گے، کیونکہ بقول پی ٹی آئی کے جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت پر جو ہے اس وقت جو ہے ملزم اور مجرموں کی حکومت ہے۔ ظاہر ہے جن کو آپ کہتے تھے کہ این آر او وہ لیں گے، آج وہ این آر او نہیں لے رہے، نہ انہیں این آر او چاہیے ہے۔ ان کی حکومت ہے، وہ جو چاہے اپنے لیے کرے۔ آپ ای سی ایل کا شور مچاتے رہے۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور آپ لوگوں کے حوالے سے بہت سٹیٹ فارورڈ اور بہت اہم ترین فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ حکومت جو ہے ریفرنس دائر کر رہی ہے سپریم کورٹ میں۔ ظاہر ہے آپ بھی لوگ بھی تیار ہیں اس سلسلے کے لیے۔ ہائی کورٹ میں آپ لوگوں نے آلریڈی اپیل کر دی ہے، وہاں پر لارجر بینچ بنتا ہے، 7 رکنی بینچ بنے گا یا 11 رکنی بینچ بنے گا، کیس چلے گا۔ آپ کے 11 لوگ چلے گئے ہیں، ان کے الیکشن ہوں گے، پھر وہ آ جائیں گے۔ پھر وفاقی وزیر نے ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ پھر ہم نے اس لیے 11 لوگ نکالیں کہ 11 کپتان کی 11 کی ٹیم ہے، ہم پھر 11 اور نکال دیں گے۔ آپ اسی چیز میں الجھے رہیں گے اور آپ خواہ خواہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ انتہائی غلط چیز ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاک فوج کے جوان ہی قربانیاں دیتے ہیں۔ بلوچستان میں کتنا بڑا سانحہ پیش آیا، کور کمانڈر کوئٹہ شہید ہو گئے، ان کے ساتھ بریگیڈیئر بھی تھے اور لوگ بھی تھے، کرو کے اور بھی لوگ تھے، بڑے بڑے افسران تھے، 6 کے 6 وہ شہید ہو گئے، اور خراب موسم کی نظر ہیلی کاپٹر چڑھ گیا۔ کیا کوئی سیاستدان اس کی بھینٹ چڑھا؟ کوئی سیاستدان کی اولاد اس کی بھینٹ چڑھی؟ تو کہیں بھی سیاستدان نہیں نظر آتے۔ یہی پاک فوج کے جوان ہیں جو ہر آفت میں ہم قوم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ قوم ان کو جو ہے دونوں ہاتھوں سے جو ہے باری باری سلوٹ پیش کرتی ہے، ان کی قربانیوں کو، ان کی جان کو نچھاور کرنے کے لیے۔ لہٰذا ان پر کوئی حرف ہی نہیں آنا چاہیے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ یہی ہے جو اپنی جان دیتے ہیں۔ سیاستدان تو کیا کرتے ہیں، اوپر سے بیٹھ کے فضائی جائزہ لے کے اور کسی خشک جگہ کھڑے ہو کے بات کر کے مخصوص لوگوں سے، اور وہاں سے پھر اس کی کوریج کرا کے یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ گو کہ جس دن الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اس دن پریس کانفرنسوں کا جمعہ بازار لگا ہوا تھا، اور حکومت نے کوئی 18 کے قریب پریس کانفرنسیں کی۔ اس میں یہ بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت حکومت کو ایک بیانیہ مل گیا ہے، آپ 62-63 کے زمرے میں آ رہے ہیں، آپ اس شکنجے میں پھنس جائیں گے۔ آپ نے آج تک عوام کو یہی بتایا کہ آپ نے کرپشن نہیں کی، آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ سچے ہیں، عوام آپ کے ساتھ چلتی بھی رہی کہ آپ سچے ہیں، لیکن شاید اب ایسی بات نہیں ہے۔ حالات جو ہے کروٹ لے رہے ہیں، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگلے 1-1.5 ماہ میں بہت زیادہ تبدیلی آئے گی معاشی
اعتبار سے آج دیکھ لیں آپ تاریخی انداز میں ڈالر نیچے آ گیا ہے، انٹرنیشنل سطح پہ پیٹرول سستا ہو گیا ہے، لیکن چونکہ حکومت نے ضرورت سے زیادہ پیٹرول خرید رکھا ہے اس وجہ سے یہ اتنا سستا نہیں کر رہے، لیکن اس پر بھی عوام اب انہیں جوتے مارے گی اگر ایسے کیا تو انہیں پیٹرول سستا کر دینا چاہیے۔ اس وقت یہ پیٹرول اگر 100 روپے لیٹر بھی دیں تو انہیں وارہ کھاتا ہے۔ اب شہباز شریف کے جو ارد گرد وہ مشیر کار ہے وہ بھی شہباز شریف کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار بھی بہت جلدی واپس آ رہے ہیں، جو ان کے ترجمان ہیں محمد زبیر، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت جلد نواز شریف آئیں گے، اور اسحاق ڈار کے حوالے سے بھی اٹارنی جنرل کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔